السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ماشٹر صاحب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ولبيبنا وأديبنا وشفيعنا وذكرنا وذاكرنا ومذكورنا وحجتنا وخليلنا وإمامنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین غر المیامین الذاکرین الخاشعین السائرین الصائمین الصادقین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومنكر مقامهم ومنكر درجاتهم أجمعين، آمين يا رب العالمين، من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ جناب سکندر صاحب ایرانی اور ان کے ساتھی لوگ یہاں دکھائی نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ مجھے اپنے لیے ساتھی چاہیے اور ساتھی کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر ساتھی کے نہ تو میں آگے بڑھ سکتا ہوں اور نہ آپ کچھ سن سکتے ہیں، تو ساتھی چاہیے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہگلی کے مومنین جنہیں پہلے آگے بیٹھنا چاہیے تھا وہ سب سے بعد میں بیٹھتے ہیں، تو سوچئے کہ جب جنت ملنا شروع ہو جائے گی تو جو پہلے آیا ہے اسے پہلے ملے گی، جو بعد میں آیا ہے اسے بعد میں ملے گی۔ تو آج کی مجلس جو ہے آپ کے نالج کے اعتبار سے، آپ کے علم کے اعتبار سے، آپ کی گیان کے اعتبار سے جناب مولانا اختر علی صاحب کی کوششوں اور ان کی ابتدا کرنے اور ان کی بنیاد ڈالنے کی وجہ سے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اور اس طرح سے ہر سال 28 صفر کو دو معصوم علیہ السلام کی شہادتیں اور دو معصوم علیہ السلام کی کا پرسہ اہل بیت علیہ السلام کی اور خصوصاً
امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم سب پیش کرتے ہیں۔ یہ اہم مجلس ہے، اور اہم اس لیے ہے کہ دو معصوموں کا تذکرہ کرنا ہے۔ دو معصوموں کے بیان آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن اس کے لیے میں نے اپنے طور پر کچھ دلیلیں مقرر کی ہیں، کچھ دلیلیں تیار کی ہیں۔ وہ دلیلیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، پیش کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے آپ سے التماس ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ میری بات سنیں گے، میری دلیلوں پر غور کریں گے۔ ان دلیلوں کو سماعت کرنے سے پہلے اور مجلس کا آغاز اور گفتگو کرنے سے پہلے قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے پیش کیا ہے اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اسلام چھوڑ کر، دین اسلام چھوڑ کر کسی اور دین کی خواہش کرے گا، کسی اور چیز کی خواہش کرے گا، تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کا کوئی عمل قبول نہ ہو، اس کا ٹھکانہ تو اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ جس کا کوئی عمل ہی قبول نہیں ہوگا تو اسے اللہ کی طرف سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، جب سے انسان نے اس زندگی دنیا میں سانس لینا شروع کیا ہے، اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنے عقل سے، اپنے اپنے خیال کے مطابق لاکھوں مذہب اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ مذہب کی کوئی حد نہیں ہے، جگہ جگہ نئے نئے مذہب پیدا ہوتے گئے، جن میں زیادہ تر جو ہیں وہ فنا ہو گئے، مفقود ہو گئے، نابود ہو گئے، ناپید ہو گئے، اور جو آج موجود بھی ہیں ان میں زیادہ تر محدود ہیں، یعنی کنویں کے میڈک بن کر کے وہ ہیں، ان میں نہ اضافہ ہو رہا ہے، نہ ان کا کوئی نظریہ سامنے آ رہا ہے، نہ ان کا کوئی خیال سامنے آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ جو بڑے مذاہب بھی دنیا میں موجود ہیں، ان کی تعداد میں بھی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہمارا دین اسلام وہ ہے کہ ایک وقت محمد اکیلا تھا، آج پوری کائنات مسلمان ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ ہر روز مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، ہر ملک میں بڑھتے جا رہے ہیں، ہر روز تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اسلام کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے اور دوسرے ادیان کے نابود اور فنا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ تو میں بتا دوں کہ ہر چیز کے لیے، چاہے وہ ادارہ ہو، چاہے وہ مذہب ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ مسجد ہو، ہر ایک کا ایک ہدف ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک نشان ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک ایم ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک مقصد ہوتا ہے۔
تو جن کے پاس کوئی مقصد نہیں تھا وہ فنا ہو گئے، جن کے پاس مقصد موجود ہے وہ زندہ رہ گئے۔ بھئی یہی ثبوت ہے عزیزان ملت۔ آج ساری کائنات میں شیعوں کا شہرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس مقصد امامت موجود ہے۔ صلوات پڑھیں بار محمد۔ تب ایک مقصد ہے، ایک ایم ہے، ایک ہدف ہے، ایک نشانہ ہے۔ اب یہ نشانہ کیا ہے؟ نشانہ مال کا جمع کرنا نہیں ہے، ہدف مال کا جمع کرنا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر خدا کے نزدیک دین کا ہدف مال جمع کرنا ہوتا تو قرآن میں اللہ یہ کہتا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ نکالو۔ اگر یہی ہدف ہوتا تو اللہ کہتا زیادہ سے زیادہ مال جمع کرو۔ تو معلوم ہوا مال جمع کرنا نہ تو زندگی کا ہدف ہے نہ دین کا ہدف ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو اب دین اسلام بڑھا آگے، اس لیے کہ اس کے پاس ایک بہترین ہدف تھا، اور وہ ہدف کیا ہے؟ اسلام جو آگے بڑھا اس کا ہدف یہ ہے کہ انسان کو انسان بنایا جائے، حیوانیت سے الگ کیا جائے، انسان کو کردار بنایا جائے، کردار سازی۔ انسان بنانا اسلام کا کام ہے، کردار سازی، سیرت سازی اسلام کا کام ہے۔ دین اسلام اسی لیے آگے بڑھا کہ اس نے نہ تو بادشاہت پر زیادہ توجہ دی، زیادہ کیا بالکل نہیں۔ اگر دین اسلام کا ہدف بادشاہت ہوتی تو نمرود جہنم میں نہ جاتا، فرعون جہنم میں نہ جاتا، شداد جہنم میں نہ جاتا، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان جہنم میں نہ جاتے۔ منو اب بادشاہت نہیں ہے، کردار ہے۔ اب میں یہاں پہ کہوں، چیلنج ہے میرا، ساری کائنات میں علی سے بہتر کردار کسی کا نہیں۔ صلوات پڑھیں بار محمد۔ ساری دنیا میں دیکھ لیے مولا علی کی سیرت اور کردار اتنی بلند ہے کہ 1400 سال سے ڈھونڈتے رہے، علی کے ہاں کچھ نہ ملا تو علی کے باپ تک پہنچے۔ معلوم علی کے باپ تک وہی جائے جس کے باپ کا کوئی پتہ نہ ہو۔ صلوات پڑھیں بار محمد۔
ایک اور صلوات بر محمد اور آل محمد. تو یہ میرا چیلنج ہے، یہ میرا دعویٰ ہے. مولا علی سے بہتر کسی کا کردار نہیں، مولا علی سے بہتر کسی کی سیرت نہیں. اول سے لے کر چلے آئیے آج تک اور قیامت تک. اور یہ دعویٰ دو وجہوں سے ہے. یہ دعویٰ میرا جو ہے اس کے دو سبب ہیں. پہلا سبب قرآن کہتا ہے طہر بیتیا للطائفین والعاکفین ورکع السجود. اے ابراہیم، تم میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے. یہ سورہ حج کی آیت ہے. اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر کو پاک رکھو. اس کے معنی ہے کہ گھر کبھی نجس نہیں تھا، اور جب نجس نہیں تھا تو کسی کی مجال بھی نہیں ہے جو نجس کر سکے. چاہے غیر چاہے جعلی خدا بھی آ جائے تو گھر کو کوئی نجس نہیں کر سکتا ہے. پاک ہے، اتنا پاک ہے کہ اللہ نے کہا یہاں آؤ گے تو میں ملوں گا، اور اللہ نے کہا یہی وہ گھر ہے جہاں سے تمہیں علی ملے گا. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات بر محمد. کسی کی مجال نہیں ہے جعلی خداؤں کو لا کے بٹھال دو. ان میں ہمت نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کو نجس کر سکیں، ناپاک بنا سکیں. اب یہ بہت لمبی بات ہے جو اس وقت آپ موقع نہیں ہے. اب ایک لفظ سمجھ لیجئے، اللہ نے کہا طہر، میرے گھر کو پاک رکھو. اب اسی کے خاندان کا، اسی کے قبیلے کا، اسی کے اسیروں کا، اسی کے گروہ کا ایک لفظ اور بھی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا. اے لوگو، میرے اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اہل بیت کو پاک رکھے گا. جیسے کعبہ پاک ہے ویسے اہل بیت پاک ہے. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. جس طرح سے طاہر کہا ہے ویسے ہی طاہرو کہا ہے، تو دونوں ایک ہی خاندان کے ہیں، ایک ہی قبیلے کے ہیں، ایک ہی نسل کے ہیں. سمجھ میں بات آئی تو معلوم ہوا کہ کعبے کا تعلق اگر ہے تو صرف مولا علی سے ہے.
توجہ فرمائے عزیزان ملت، کعبے کا جیسے کعبہ پاک ہے کوئی اس کو نجس نہیں کر سکتا، ویسے میرا مولا علی بھی پاک ہے، کوئی اس کو پاک نجس نہیں کر سکتا۔ آپ سنو، نبی نے فرمایا یا علی انتا بمنزلت کعبہ، تیری منزل کعبے کی جیسی ہے۔ تو غور سے جملہ سنتے چلو، جو کعبے کے پاس جاتا ہے کعبہ حاجی کو پہچانتا ہے اور علی پاجی کو پہچانتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ بھئی آپ نے غور نہیں فرمایا ہے، سب مل جل کے صلوات پڑھیں بر محمد اور آلہ۔ ایک اور صلوات بر محمد اور آلہ۔ اسی لیے نبی نے فرمایا علی معیار ہے، جانچنے کا معیار ہے۔ علی کافر کو الگ کرتا ہے، مومن کو الگ کرتا ہے، جنتی کو الگ کرتا ہے، جہنمی کو الگ کرتا ہے، کھانے والوں کو الگ کرتا ہے، کھلانے والوں کو الگ کرتا ہے۔ یہ ہے مولا علی۔ تو مولا جو ہے دونوں کام کرتے ہیں، مومن کو بھی پہچانتے ہیں اور کافر کو بھی پہچانتے ہیں، مومن کو کافر سے الگ کرتے ہیں، کافر سے مومن کو الگ کرتے ہیں۔ بھئی ابھی تو اب آئے ہیں سکندر صاحب، تو میری مجلس بھی اب شروع ہوگی۔ آپ متوجہ ہیں؟ چلیے مولا علی جو ہیں وہ پاجی کو پہچانتے ہیں۔ اب اس لفظ کے اوپر میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کر دوں، پھر بات آگے بڑھ جائے۔ ایک مرتبہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے حج میں تشریف لے گئے اپنے اصحاب کے ساتھ، چھٹا امام۔ اس سال کچھ حاجیوں کی تعداد زیادہ تھی اور مولا زیارت کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے کہ مولا کے ایک دوست نے کہا مولا اس سال تو بڑے حاجی آئے ہوئے ہیں۔ تو مولا نے کہا مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، مجھے تو کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ کہا مولا تعجب کی بات ہے، اتنا بڑا مجمع ہے اور آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ کہا ہاں حاجی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب لفظ بدل کے قوم، اور میں نے کہا تھا کہ علی آپ پہچانتے ہیں باجی کو، تو امام جعفر صادق نے بھی فرمایا حاجی نظر نہیں آ رہے، باجی زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ کہا قریب آؤ۔ صحابی قریب آیا، امام نے اپنا ہاتھ اس صحابی کے چہرے پر پھیرا، کہا اب دیکھو۔ اب جو دیکھا تو لاکھوں ہزاروں کے مجمع میں ایک دو تین چار کہیں ہے، ہاں وہاں حاجی نظر آئے صحیح صورت والے، باقی سب جو تھے وہ جانوروں کی صورت پہ نظر آئے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کلمہ پڑھ کے جا رہے ہیں، نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، روزہ رکھ کے جا رہے ہیں۔ کون ہے؟ تم فیصلہ کرو، یہ آخر کون ہے؟ مگر وہاں جانور بن رہے ہیں،
معلوم ہوا کوئی ایک لفظ چھوڑ کے جا رہے ہیں، توجہ فرمائیں عزیزان ملت، کوئی ایک لفظ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ کے جا رہے ہیں، محمد رسول اللہ کہہ کے جا رہے ہیں، علی الولی اللہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ صلوات علی محمد۔ تو میں نے ایک وجہ بتائی تھی، اب دوسری وجہ سن لیجئے کہ مولا علی یکتا ہے سیرت اور کردار میں، مولا علی یکتا ہے ایمان اور اخلاق میں۔ تو اب دوسری وجہ بھی سن لیجئے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بچپنے سے علی کو اگر پالا کسی نے تو رسول اللہ نے پالا، اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اپنے قریب سلایا، جو کچھ نبی جانتا تھا سب سکھایا۔ ارے بے وقوف مسلمانوں، آج دنیا میں علی کے علم کا ڈنکا بج رہا ہے، تو جس علی کو محمد نے سکھایا ہو محمد جاہل ہو جائے۔ صلوات علی محمد۔ ایک اور صلوات پر محمد اور آل محمد۔ تو ہمارا نبی جس نے علی کہتے تھے میں نبی کا شاگرد ہوں، تو جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا؟ مسلمانوں کی سمجھ میں محمد نہیں آیا اس لیے کہ علی سمجھ میں نہیں آیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ تو اخلاق سکھایا، شجاعت سکھائی، ادب سکھایا، تربیت دی، حکمت سکھایا۔ جو کچھ علی کو پہلے سے ملا تھا وہ الگ، جو محمد نے عطا کیا وہ الگ، اور جو خود علی نے نکالا وہ الگ۔ علی ایسے ہی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ جب اسلام کے ہدف اور مقصد کردار اور سیرت ہے، اور اس کردار اور سیرت کے اعتبار سے کائنات میں علی کا مقابلہ نہیں ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اگر کل اسلام ہے تو علی ہے۔ صلوات پڑھیں بار محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ کل اسلام اگر ہے تو علی ہے، دین اسلام اگر ہے تو علی ہے، اسلام کی حکمت اگر ہے تو علی ہے، اسلام کا فلسفہ اگر ہے تو علی ہے۔ اس لیے نبی کوئی بات نہیں، غلط بات نہیں کر سکتا۔ خندق میں نبی نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کی طرف جا رہا ہے۔ نبی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ مرتد ہو جائے گا۔ اسلام کے قانون کے اعتبار سے واجب القتل ہوگا۔ اور یہاں بات طے ہو گئی کہ آئین اسلام کون ہے؟ علی۔ آئین دین کون ہے؟ علی۔
اللہ کا ارادہ کون ہے؟ علی. تو اگر کوئی علی کو چھوڑ دے، توجہ فرمائے، اب آپ سوچے کہاں جائیں گے؟ تم گھسیٹ کر جنت کی طرف لے جاؤ، مگر اللہ گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے گا. صلوات پڑھیں بار محمد. اب آپ توجہ فرمائیں، تمام مسلمانوں نے، تمام علماء اسلام نے، تمام صحابہ نے، تمام تابعین نے، تمام تبع تابعین نے یہ اعلان کر دیا کہ یزید جہنمی ہے. مگر کچھ لوگوں کو بڑا جو ہے دیگ سے زیادہ چمچہ گرم ہوتا ہے، دیگ سے زیادہ چمچہ گرم. توجہ فرمائے عزیزان ملت. لہذا یزید کو کہا رحمت اللہ علیہ، یزید کو کہا رضی اللہ تعالی علیہ، یزید کو کہا بڑا اچھا آدمی تھا، یزید کو کہا جنت میں جائے گا، یزید کو کہا جہنم میں نہیں جائے گا، یزید کو کہا برا کہنے والا خود جہنمی ہے، یزید کو کے لیے کہا جو یزید کے خلاف بولے گا وہ عذاب کا مستحق ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا. عزیزان ملت توجہ فرمائیں. تو یہ بات اب آج کے زمانے میں 1400 سال پہلے، 1400 سال بعد معلوم ہوا کہ 1400 سال کے بعد، اب 1 سال کے بعد بھی کسی چیز کو رکھ دو تو پرانی ہو جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں. عزیزو، جس میں کیڑا پڑ گیا ہو اسے رحمت اللہ کہو. صلوات پڑھے بر محمد. معلوم ہوا کہ یزید تو اٹھ نہیں سکتا ہے کیونکہ کیڑا پڑا ہوا ہے. البتہ رحمت اللہ علیہ کہنے والوں کے دماغ میں البتہ کیڑے پڑ گئے ہیں. اگر کیڑا نہ ہوتا تو اسے رحمت اللہ نہ کہتے، اسے رضی اللہ نہ کہتے، علیہ السلام نہ کہتے، بلکہ جو جہنمی ہے وہ جہنمی ہے، جو جنتی ہے وہ جنتی ہے. عزیزان ملت غور فرما لیجئے، یہ اہل بیت کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ آج تم نمازی بن رہے ہو. اس کے مطلب یہ ہے کہ جب تم نمازی ہو تو مطلب یہ نکلا کہ اہل بیت سے زیادہ اچھی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. صلوات پڑھنے بار محمد. تو اب یہ 2 ریزن ہوئی. علی کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے سے ہم کو ملے، پیدا نہیں ہوئے. یہ تو ہماری نظروں کی بات ہے، ہم کو دکھانے کے لیے. علی کو ہمارے حوالے کیا اللہ نے، کیونکہ اس سے زیادہ، اب توجہ فرمائیں، غور فرما لیں، 1,24,000 نبی دنیا میں آئے، ایک سے ایک اولیاء آئے، ایک سے ایک اوصیاء آئے،
ایک سے ایک صاحبان علم آئے، کسی کو بھی اللہ نے کعبے میں نہیں رکھا، توجہ فرمائے، غور والا ہے، کسی کو بھی اللہ نے کعبے کے ہمارے حوالے نہیں کیا، بس تاریخ کہتی ہے بس علی اکیلا ہے، معلوم علی یہاں بھی اکیلا ہے وہاں بھی اکیلا ہے۔ صلوات پڑھیں بار محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیں بار محمد۔ مشکلوں میں آئے سب کے بگڑ بنائے مولا ہمارا علی علی، مولا ہمارا علی علی، ایسا موجودہ دکھائے کچھ سمجھ میں نہ آئے، ایسا موجودہ دکھائے کچھ سمجھ میں نہ آئے، نبیوں نے پکارا علی علی، پھولوں کی مہک میں اب بات سمجھ لیے، جب جس کے پاس خالص دین اسلام ہو، غور کرنے کی بات ہے۔ میں نے اس سے پہلے ایک مجلس میں پڑھا تھا کہ اللہ کی عبادت دو طریقوں سے ہوتی ہے، ایک اللہ کو دیکھ کر، اور ایک اللہ کو بغیر دیکھے ہوئے۔ تو ساری دنیا جو بھی اللہ کی عبادت کرتی ہے وہ سب بغیر دیکھے ہوئے، دیکھیے خاموش میں بیٹھیے گا، سب بغیر دیکھے ہوئے۔ کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، ہم اللہ کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں۔ اب سنو، خاموش مت بیٹھنا۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ جواب دیا بغیر دیکھے علی عبادت نہیں کرتا۔ اب خاموشی سے ہم نے بغیر دیکھے علی عبادت نہیں کرتا۔ اب علی نے کیسے دیکھا ہوگا الگ بات ہے، مگر ایک بات بتا دوں عزیزو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نماز بھی سب سے افضل ہو جائے تو اپنے دلوں میں علی کو بٹھا لو۔ صلوات پڑھیں بال محمد۔ بچہ بچہ شہید کیوں نہ ہو جائے، لوگ کیسے کتنے بھی مزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید کیوں نہ ہو جائے، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی رہیں گے چاہے زمانہ نزید کیوں نہ ہو جائے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ توجہ فرمائیں عزیزان ملت۔ تو علی کو کس نے پالا؟ نبی نے پالا۔ اپنے گھر میں کس نے رکھا؟ نبی نے رکھا۔ اب آپ غور فرما لیجئے کہ جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا؟ توجہ فرمائیں۔ اب ان مسلمانوں سے کون پوچھے؟ اور کہ یہ عزیزان ملت نبی قاعدہ ہے، پھر سنا دینا چاہتا ہوں۔ اب ایک روایت میں پڑھ کے آپ کے سامنے بات کو آگے بڑھا دوں۔ مسلمانوں کے ایک مصنف گزرے ہیں، مؤلف گزرے ہیں، شیخ سلیمان قندوزی نقشبندی، شیخ سلیمان قندوزی نقشبندی اپنی کتاب ینابیع المحدث میں لکھتے ہیں، رسول کی حدیث
رسول کا بیان، رسول نے فرمایا یا علی، اب دیکھیں آپ، یا علی، اگر کوئی شخص کسی شخص کو اللہ عمر نو عطا کرے، یعنی 1000 سال کی عمر عطا کرے، اور وہ ہر دن روزہ رکھے اور رات بھر ہر رات میں عبادت کرے اور ہر سال خانہ کعبہ کا حج کرے اور پہاڑ کے برابر سونا بھی زکوٰۃ میں دے اور میرے ساتھ میدان جہاد میں شریک ہو کر شہید ہو جائے، اس کے باوجود اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہوگی، تیری محبت نہیں ہوگی تو اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ اب میرے عزیزو سوچو، جب علی کی محبت نہ ہو تو یہ حال ہے، تو جس نے 40 سال تک بت کی پوجا کی ہو وہ محمد سے آگے کیسے ہوگا؟ صلوات علی محمد۔ تم بھلا کیا پہچانو گے محمد کو؟ تم بھلا کیا پہچانو گے؟ خیرے غیرے نتھو خیرے کہے محمد کو ہم نے پہچانا ہے۔ ارے اللہ کہتا ہے ہم نے پہچانا ہے، علی کہتا ہے ہم نے پہچانا ہے، تو بغیر اللہ اور علی کے سمجھے ہوئے محمد سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو عزیزان ملت بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، عزیزو اور فرما لیجئے، تو یہ اہل بیت رسالت ہیں۔ نبی نے فرمایا اے مسلمانوں، کلمہ تو پڑھ لیا ہے تم نے، مگر کبھی علی سے آگے بڑھنے کی ہمت مت کرنا، اس لیے کہ اللہ نے علی کو اتنا دے دیا ہے کہ تمہارے تصور سے بھی باہر ہے۔ علی سے آگے مت جانا، علی سے علی کا کوئی بات نہ کہنا، علی کو جواب نہ دینا، علی سے بڑھ کے علم کی بات نہ کرنا، اس لیے کہ سمندروں میں ندیاں جاتی ہیں، ندی میں سمندر نہیں جاتا ہے۔ صلوات پڑھنا بار محمد۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس رحمت آپ کی تمام. مسلمان کہتا ہے کہ جب نبی 40 سال کے ہو گئے، بڈھے ہو گئے، اور اب نبوت کے ملنے کا وقت آیا، تو جبریل امین نازل ہوئے آسمان سے کوہ ہرا کے پاس. نبی پہچان نہیں پائے جبریل کو. کون آیا ہے؟ کہا تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہ آپ کے دل کے اندر بڑی گندگی جمع ہو گئی ہے، بڑی گندگی ہے، اس لیے میں وہ گندگی نکالنے آیا ہوں. نبی تیار ہو گئے. جبریل نے سینہ چیرا. یہ مسلمان کہہ رہا ہے. نبی نے سینہ چیرا، جبریل نے سینہ چیرا، دل باہر نکالا، اسے خوب صاف کیا، صاف کر کے پھر سیا، پھر سینے کے اندر رکھا، پھر سینے کو سیا. کہ بس آپ کو نبوت مل گئی. ارے جب جبریل ہی ڈاکٹر تھے تو نبوت بھی ان کو ملنی چاہیے تھی. توجہ ذرا بھائی، صلوات پڑھیں پر محمد اور آل محمد. غور فرمانے عزیز عالم، یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے بڑا شور ہے. تو اب سنو، مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں، تیار ہو جاؤ انشاءاللہ. تم تو نبی کو ایسا بتاتے ہو، اور نبی حسن کے لیے کہتا ہے میرا بیٹا گہوارے میں لوہے محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے. صلوات علی محمد. یہی وہ جازہ وجہ تھی عزیزان ملت کہ کبھی مسلمانوں نے نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. یہ نبی کا کرم ہے کہ انہوں نے نام نہیں بتانے دیا کسی کو. صرف حذیفہ سے کہا حذیفہ پہچان لو یہ 12 ہیں، یہ میرے قتل کے لیے آئے ہوئے ہیں، میری زندگی چھیننے کے لیے آئے ہیں. بڑے نمک حرام تھے، نبی کا کھا کر کے نبی کو قتل کر رہے تھے. تو یہ تو مسلمانوں کا حال ہے عزیزان ملت. اور جب نبی کے ساتھ یہ ہے تو آپ سوچیں نبی کے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا ہوگا. آپ غور فرما لیں، 28 سفر ہمارے اعتبار سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہادت کی تاریخ ہے عزیزان ملت. نبی کے پاس نبی بیمار ہے، اگر کوئی ہے تو صرف ایک رونے والی بیٹی فاطمہ موجود ہے. آواز دے رہی ہے بابا، آپ کے بعد فاطمہ کا کیا حال ہوگا؟ فاطمہ کیسے برداشت کرے گی؟ میرا پاپا دنیا سے چلا گیا. اجرکم علی اللہ عزیزان محترم. اور 28 تاریخ نبی کے بڑے فرزند، نبی کے نواسے، بڑے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے. اے عزادارو، بی بی جادہ بنت اشعث نے امام حسن علیہ السلام کو پانی میں زہر ملایا. یہ زہر حاکم شام یزید کے بابا نے روم سے منگوا کے بھیجا تھا.
روم کے بادشاہ سے منگوا کر کے بھیجا تھا، ایسا زہر حلاحل تھا، کئی مرتبہ زہر دیا گیا تھا جس سے امام حسن بچ گئے تھے، لیکن یہ ایسا قاتل زہر تھا۔ اللہ جانو غور فرما، تاریخ اٹھا کے دیکھے کہ جب زہر پہ پانی پیا تو امام حسن علیہ السلام سے نہ بیٹھا جا رہا تھا نہ اٹھا جا رہا تھا۔ اے بھیا حسین، حسن کا کلیجہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ رو لیجئے، بس آپ کی رحمت تمام ہے۔ عزیزان محترم، روایت میں ملتا ہے کہ زینب آئی ہے اور تج سامنے رکھا ہے اور امام حسن علیہ السلام کے گلے کے حلقے مبارک سے کلیجے کے ٹکڑے نیچے گرنے لگے اور زینب گرتی جا رہی تھی۔ ہائے میرا بھیا، ارے ادا ڈالو زینب کا ذرا سا سوال دیکھ لو، زینب یہاں بھی 72 کو رو رہی ہے، کربلا میں بھی 72 کو روئے گی۔ اے کربلا والو، زینب کا سلام ہو، اجرکم علی اللہ۔ تو نبی کی لاش میں بھی بیٹی بیٹھی ہوئی اکیلی، اور حسن کی لاش پر حسن کے کنارے زینب بیٹھی ہوئی ہے۔ دیکھیں آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا کردار اور سیرت دیکھیے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، بھیا آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، بھیا حسین اگر میں بتا دوں تو تم قصاص لو گے، اس کو جان سے مار دو گے، اگر وہ نہ ہوئی تو غلط طریقے سے اس کا قتل ہو جائے گا، اور اگر جس کو میں جانتا ہوں وہی ہوئی تو قیامت کے دن اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ عزاداران حسین، آپ توجہ فرمائے، ہم روتے ہیں اہل بیت کے مصائب کے اوپر، اس لیے کہ جو مصیبت اہل بیت پر پڑی ہے، دنیا میں ایسی مصیبت کسی کو نہیں ملی ہے، کسی کے اوپر ایسی مصیبت نہیں پڑی ہے جیسی مصیبت اہل بیت علیہ السلام پر وارد ہوئی ہے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ جب مصیبت آتی ہے، مشکل کسی کی سنی جاتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ ذرا سوچو، کربلا میں ایک بیٹی سکینہ آواز دے رہی ہے، بابا سکینہ یتیم ہو گئے، اے بابا سکینہ کے گہوارے چھینے گئے، شبر نے تماچے لگائے، شبر نے کوڑے مارے۔ اے لوگو لو، اپنے نبی کا جنازہ اٹھاؤ، حسن کا جنازہ آج اٹھ رہا ہے، مگر کربلا میں حسین کا جنازہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بانی مجلس کی عمر میں اضافہ